السلام، میں شرون جوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، اسحاق۔ آج ہم اسحاق کی سٹوری پر بات کریں گے کہ اسحاق کیسے قربانی کے لیے پیش کیا گیا، اس کا کیا اہم سوال تھا اپنے باپ کے ساتھ، اس نے کس طرح سے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ عزیزو، اس کے نام کا مطلب ہے خوشی۔ اس کے باپ اور ماں کا نام ہے ابراہیم اور سارہ، ٹھیک ہے۔ اس کا پیشہ جو ہے وہ کسان اور چوپان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کل عمر جو ہے وہ 180 برس تھی، ٹھیک ہے۔ اور بائبل میں ذکر اس کا 135 بار آیا ہے۔ اور اس کی بیوی کا نام جو ہے وہ ہے ربکا، اور رہائش اس کی تھی بحر صبا میں، ٹھیک ہے۔ اور بائبلی صرف تھا اس کو بن اسرائیل کا بزرگ۔ اور جی ناظرین، ابھی ہم نے اس کی زندگی پر غور کیا کہ اس کے باپ کا، بیوی کا، اس کی کل عمر کتنی تھی، اس کا نام کیا تھا، اس کا ذکر بائبل میں کتنی بار آیا ہے۔ اور جی ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، تاکہ میری آپ اور بھی آنے والی ویڈیو سے برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور جی عزیزو، اس نے 40 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی کا نام جو ہے ربکا، اس نے اپنی کزن سے شادی کی۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کی عمر 25 سال تھی۔ جب ابراہیم اس کو لے کر قربانی کے لیے پہاڑ پر گیا تو اس کی عمر تب 25 سال تھی۔ اور خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر، جو خدا نے اسے بڑھاپے میں دیا تھا، جس کا خدا نے اسے پہلے سے ہی وعدہ کر رکھا تھا۔ اور جب خدا نے اس کو یہ بیٹا دیا تو خدا نے اس کو کہا کہ تو اسے میرے لیے قربان کر، اور ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے پہاڑ پر لے گیا۔ لیکن جب وہ پہاڑ پر گیا اور اپنی چھری اٹھائی اور اس کو ذبح کرنے لگا، خداوند کے لیے قربان چڑھانے لگا، تو خداوند نے اس سے کہا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس کو قربان نہ کر۔ پھر اس نے دیکھا کہ مینڈا، خدا نے اسے بتایا کہ ایک مینڈا جھاڑیوں میں ہے، اور اس نے اس جھاڑیوں میں سے مینڈے کو نکالا اور اس کو خداوند کے حضور قربان کیا۔ عزیزو، آپ دیکھیں جب اسحاق کی زندگی پر تو یہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں اندھا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب، اور وہ عیسو کو برکت دینا چاہتا تھا، لیکن ربکا کی سازش کے تحت عیسو سے وہ برکت یعقوب نے چھین لی، اور وہ ساری برکت یعقوب کو مل گئی، کیونکہ یہ اندھا ہو گیا تھا، یہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں نے برکت کس کو دینی ہے۔ اس نے تو برکت عیسو کو دینی تھی، لیکن اس کی ماں کی شرارت تھی، اس کی سازش تھی، اس لیے اس کی برکت، عیسو کی برکت چھن گئی، اور وہ ساری برکت یعقوب نے لے لی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کی شادی ہوئی تو اس کی شادی جو ہے وہ بہت ہی سمپل طریقہ سے ہوئی، صرف اس کا نکاح ہی ہوا۔ اس نے کوئی مہندی نہیں کی، کوئی برات، کوئی ولیمہ، کچھ نہیں کیا، صرف نکاح ہی کیا۔ اور عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو شادی ہے وہ بہت ہی سمپل طریقہ سے ہوئی۔ اس کی کوئی مہندی، کوئی ولیمہ، کوئی برات نہیں ہوئی، صرف اس کا نکاح ہی ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فارنر، انگریز اس پاکستان میں آیا، اور اس نے جب اس پاکستان میں آ کر ایک شادی اٹینڈ کی تو اس نے دیکھا کہ کافی انویسٹ لوگ کرتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، مہندی کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جب سارا ٹوٹل حساب دیکھا تو اس نے کہا اتنے ڈالر میں یہ شادی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف 2 لوگوں کو ملانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے نکاح۔ ہم چاہیں تو بہت بڑا پروگرام کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مہندی والے دن 1 ڈش کرتے ہیں تو ہم 5 ڈشیں کر سکتے ہیں۔ آپ برات پہ اگر 10 ڈشیں کرتے ہیں تو ہم 20 ڈشیں کر سکتے ہیں، اور آپ نے صرف 2 لوگوں کو ملانا ہوتا ہے، اور آپ اتنا انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اور فارنر نے کہا کہ ہم تو سارے چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد چائے پارٹی ہو جاتی ہے، کیک وغیرہ کٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ پیسہ سارا جو ہے پاکستان بھیجتے ہیں، اور بھی جو ملک ہیں ان میں بیچتے ہیں خدمت کے لیے، اور پھر خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اگر ہم کرنا چاہیں پروگرام تو بہت بڑے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ خداوند کے حضور دیتے ہیں، خداوند کے لیے لگاتے ہیں، لیکن آپ اس پیسے کو دنیا کے لیے انویسٹ کرتے ہو، آپ ان شادی میں اتنا پیسہ لگا دیتے ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ برات پر اتنا پیسہ پھینک رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنا اتنا پیسہ ایسے ہی پھینک رہے ہیں، اور بچے جو بزرگ ہیں وہ سارے پیسے پکڑ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ عزیزو، آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ پیسہ اپنا دنیا کی عیاشی میں لگا رہے ہیں، دنیا کے لیے لگا رہے ہیں،
آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے کلام کے لیے لگائیں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے. تو دیکھیں آپ کو جو خداوند نے آسمان پر گھر بنایا ہے اس میں آپ کو ایک اعلیٰ مقام ملے گا. جو محل آپ کے لیے خدا نے تیار کیا ہے آپ اس میں رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی. وہاں کوئی فنا ہونے والا کام نہیں ہوگا اور آپ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے اور خداوند کا نام عزت اور جلال پائے گا. آپ دنیا میں رہتے ہیں, آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن وہ اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں, اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں, لیکن وہ خدا کے کام کے لیے اس طرح سے انویسٹ نہیں کر سکتے. جب ہم چرچز میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو 10 کا نوٹ ہے وہی ہمیں تھیلی میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے اور جو بڑا نوٹ ہے وہ ہمیں کم ہی نظر آتا ہے. اور وہ بڑا نوٹ جو ہے کل کو جب بیماری آ جاتی ہے اچانک تو وہ بڑے نوٹ پہ اس طرف لگتے ہیں, خدا کے کام کے لیے نہیں. سو میرا ایمان ہے کہ آج کے اس ٹاپک کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہوگا. آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے برکت کو حاصل کر سکیں, اظہار کے بارے میں سیکھیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے. سو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے یوٹیوب چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ میری اور بھی آنے والی ویڈیو سے برکات کو حاصل کر سکیں. آپ مجھے ضرور انسٹا پر میسج کر سکتے ہیں, اسکرین پر آپ میرا واٹس ایپ نمبر دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے شو میں آنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ تاکہ میں آپ کو انوائٹ کروں اپنے شو میں یا میں آپ کے پاس آؤں, خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس آل آف یو.